اکثر ہماری روزمرہ کی باتوں میں ایک گناہ چھپا ہوتا ہے، ایک ایسا گناہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کو بہت ہی سنگین گناہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی عمل کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والا سوال پوچھتی ہے۔ کیا کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سوچ کر بھی کیسا لگتا ہے نا، کتنی گھن آتی ہے۔ اسلام نے بالکل اسی احساس کو ایک خاص گناہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو اتنی سخت مثال دی گئی ہے نا، یہ غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کے لیے ہے، اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اکثر اس کی سنگینی کو سمجھے بغیر ہی اس میں پڑ جاتے ہیں۔ تو غیبت کی سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ یہ نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری روزمرہ کی باتوں میں ایسی گھل مل گئی ہے کہ اکثر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں یہ کہاں کہاں ہوتی ہے، چائے کے محفلوں میں، دفتر کے لنچ بریک پر، گھر کی بیٹھکوں میں، ارے بھائی واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا کامنٹس تک میں۔ غیبت نے ہر جگہ اپنی جگہ بنا لی ہے، اور یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اسے نارمل بات چیت سمجھ کر بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ عام ہے، لیکن اسلام کے مطابق غیبت کی اصل تعریف ہے کیا؟ مطلب آخر کس چیز کو غیبت کہتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ غیبت آخر ہے کیا؟ کیا کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر لینا غیبت کہلائے گا؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک بہت ہی صاف اور سیدھی سی تعریف بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کریں جو اسے برا لگے۔ اور یہاں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس شخص کو وہ بات اپنے پیچھے سننا پسند نہیں تو بس وہ غیبت ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، بھئی میں نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے، سچ ہی تو کہا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ سچی بات بھی اس شخص کو بری لگے تو وہ غیبت ہے، اور اگر بات ہی جھوٹی ہو تب تو وہ بہتان بن جاتا ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم یہ گناہ کرتے بنا خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا بہانے بناتے ہیں۔ یہ جملہ تو ہم سب نے سنا ہوگا اور شاید کبھی کہا بھی ہو، ارے میں غیبت نہیں کر رہا تھا، میں تو بس۔ یہ جو بس ہے نا، یہی وہ پردہ ہے جس کے پیچھے ہم اپنی غیبت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ پردے ہیں کون کون سے۔ میں تو بس اپنی فکر کا اظہار کر رہا تھا، لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ جھوٹ تھوڑی ہے، سچی تو ہے۔ میں تو نصیحت کر رہا تھا۔ یہ سب سننے میں کتنے اچھے الفاظ لگتے ہیں نا، لیکن اکثر یہ غیبت کے لیے خوبصورت پیکیجنگ کا کام کرتے ہیں، اور دل میں کہیں نہ کہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش چھپی ہوتی۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف، کہ اس کام کے روحانی طور پر کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ذرا ایک منظر سوچیں، قیامت کا دن ہے، ایک شخص آتا ہے اور اس کے پاس اپنی نمازوں، روزوں اور خیرات کی نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ وہ دیکھنے میں بہت کامیاب اور نیک لگتا ہے، لیکن پھر ایک ایک کر کے لوگ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے حق اس نے اپنی زبان سے مارے تھے، کوئی کہتا ہے اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہتا ہے اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، وہ سب اپنا حساب لینے آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر پھر بھی حقدار بچ جائیں تو ان کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی کو حدیث میں مفلس یا روحانی طور پر دیوالیہ کہا گیا ہے۔ بالکل صفر، یہی انجام ہے بے لگام زبان کا، ساری زندگی کی کمائی، ساری نیکیاں، سب ختم۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی وارننگ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس عادت سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہاں 5 عملی طریقے ہیں جو اس عادت کو چھوڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی نیت چیک کریں۔ دوسرا، اگر کوئی اور غیبت کر رہا ہو تو یا تو بات بدل دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں۔ تیسرا، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ چوتھا، دوسروں کی خامیاں دیکھنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر دھیان دیں۔ اور آخر میں، اپنی زبان کو فضول باتوں کے بجائے اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں۔ دیکھیں، پوری بات کا نچوڑ ایک بہت ہی سادہ سے اصول میں ہے، یا تو اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو، بس۔
یہ ایک ایسا اصول ہے جسے اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک مومن کی پہچان بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے حفاظت اور سلامتی کا باعث بنے، تکلیف کا نہیں۔ اصل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جب لوگ ہماری محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو کیا وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ کیا میری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس گفتگو کے بعد بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔